www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. نعمتوں کا اور نعمتوں کے چھن جانے کا احساس ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کی. اس احساس کا نصیب ہونا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی اللہ تعالی شانہ کا بڑا احسان ہے. یا یہ کہ کوئی نعمت چھین جائے تو نعمت کے چلے جانے کا احساس تو ہر شخص کو ہوتا ہے. بینائی چلی جائے تو احساس ہوگا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں، سنوائی چلی جائے تو احساس ہوگا کہ میں بہرا ہو گیا ہوں، گویائی چلی جائے تو احساس ہوگا کہ میں گونگا ہو گیا ہوں. لیکن اس احساس کا پیدا ہونا کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، اس لیے مجھے بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ دونوں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نعمتوں کا احساس تو ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور بہت برکت ہو رہی ہے، کم محنت میں بہت مل رہا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ اللہ دے دیتے ہیں. لیکن یہ احساس نہیں رہتا کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم ہے. یہ احساس نہیں رہتا، یہ احساس نہیں رہتا. ابھی میں 2-3 دن پہلے ہی دوستوں سے کہہ رہا تھا کوئی چیز کھاتے ہوئے کہ میں نے کہا اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں جنت کے بارے میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کا تمہارے دل خواہش کریں گے، وہ سب کچھ ملے گا. ادھر چاہت ہوئی کہ مل گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ادھر مانگا کہ مل گیا. تو بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لوگ 2 قسم کے ہوں گے. ایک بہت اونچے درجے کے جنتی، فرسٹ کلاس والے، اور سیکنڈ کلاس والے جنتی. وہ جو مقربین بارگاہ ہیں وہ پہلے درجے میں ہوں گے، اس کے بعد دوسرے درجے والے. تو جو دوسرے درجے والے ہوں گے ان کے دل میں بات آئے گی اور اس کے بعد وہ مانگیں گے. تو ان کے دل میں بات آئے گی اور وہ مانگیں گی. اور جو اوپر والے درجے کے لوگ ہوں گے انہیں زبان بھی ہلانی نہیں پڑے گی، بس دل میں خیال آئے گا کہ وہ چیز ان کے سامنے موجود ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں ہوں گی جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں ہوں گی جن کو تم مانگو گے. یہ 2 الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے کی طرف سے. تو کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے پر ایک ایسی آئٹم تھی کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ موت تک نہ سوچتے اس کے بارے میں. تو میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ میں نے کہا جنت میں جنتی جب چلے جائیں گے بہت ساری محنت کر کے
اس کے بعد ان کے دل میں کوئی اچھا خیال آئے گا تو اس کے مطابق اللہ ان کو نعمت دے گا. اللہ کتنا کریم ہے کہ معاصی اور نافرمانیوں والی زندگی کے باوجود دل میں جس چیز کی چاہت نہیں ہے وہ بھی پہنچا دیتے ہیں. چاہت نہیں ہے، خیال ہی نہیں کہ ایسی چیز بھی پک سکتی ہے، ایسی چیز بھی مل سکتی ہے، ایسی چیز بھی کھانے کو ہو سکتی ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے اس کا تو سوچیں گے کہاں، خیال کہاں آئے گا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ نے دسترخوان پہ پہنچا دی اور اسے کھا رہے ہیں اور کتنے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نعمتیں دیتے ہیں اور نعمتیں ملتی ہیں اور پھر اس بات کا خیال آنا کہ یہ سب ان کا دیا ہوا ہے، یہ سب ان کا دیا ہوا ہے، یہ سب ان کا دیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. میرے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکر یہ عجب کا علاج ہے. شکر یہ عجب کا علاج ہے. عجب خود پسندی کو کہتے ہیں، سیلف کنسیٹ، خود پسندی، کہ کوئی چیز انسان کے پاس ہو اور وہ اس پر فریفتہ ہوتا رہے، خوش ہوتا رہے، اپنی تقریر پہ خوش ہوتا رہے، اپنے علم پر خوش ہوتا رہے، اپنی گاڑی کو دیکھ کر خوش ہوتا رہے، اپنے گھر کو دیکھ کر خوش ہوتا رہے اور خوش ہو کر کے اسے اپنا کمال سمجھے. عجب میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کی نظر اپنی ذات کی طرف جاتی ہے کہ میں کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہوں، میرا سمجھانے کا انداز کتنا عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. اسے اپنی کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اسے اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے. ذہن اس کا اللہ کی طرف نہیں جاتا کہ یہ تفہیم کا اور یہ تقریر کا جو سلیقہ میرے پاس ہے وہ اللہ نے دیا ہے. اچھا تو لگتا ہے مجھے، میں خوش ہوں، لیکن میرے اللہ نے دیا ہے، اس لیے میں خوش میرے اللہ کے ساتھ ہوں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کیا ہے. تو عجب جو ہے، عجب اس میں اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی اور اس میں بندوں کی طرف بھی نظر نہیں جاتی. عجب میں اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی اور بندوں کی طرف بھی نظر نہیں جاتی. اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی کا مطلب یہ کہ اپنے اندر جس کمال کو دیکھتا ہے اسے اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا نہیں سمجھتا. اور بندوں کی طرف نظر نہیں جاتی کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بندوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دل میں یہ خیال نہیں لاتا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس کمال میں. تو خالق کی طرف اس اعتبار سے نظر نہیں جاتی کہ دیا انہوں نے ہے اور مخلوق کی طرف اس اعتبار سے نظر نہیں جاتی کہ پراؤڈ نہیں بنتا، وہ ایروگنٹ نہیں بنتا کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور دوسرے حقیر ہیں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. پرائیڈ اور ایروگنس تو ایک حد تک آتا ہے عجب میں کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ایکسلنس ہے، یہ میرا ورچو ہے، میں اچھا ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. میرے پاس گاڑی کتنی اچھی ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے بہت ٹوئل کیا، بہت ہارڈ ورک کیا اور اللہ نے مجھے یہ میری ذہانت، میری ہوشیاری جس کے نتیجے میں کاروبار اس طرح گیا، میں نے یہ ڈیل کی، میں نے ایسا کیا اور بہت جلدی ترقی کر کے یہ گاڑی میں نے خرید لی. تو عجب میں انسان کی نظر اپنے کمال کی طرف جاتی ہے، اس کمال کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ اس کمال کو دیکھ کر کے کسی اور کے ساتھ مقابلہ کر کے کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھتا. یہ تو ہے عجب. اور اگر کسی کو کوئی اپنا کمال نظر آئے اور وہ کمال اس کو اچھا لگے کہ میں ہوشیار ہوں، میں ذہین ہوں، میں بہت مالدار ہوں، یہ سب میرا اپنا کیا کرایا ہوا ہے، اللہ پہ نظر نہ جاوے لیکن مخلوق کی طرف نظر جاوے کہ یہ سب میرا کیا کرایا ہوا ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میرے پاس 40,000 کی گاڑی ہے، اس کے پاس 20,000 ہی کی ہے. میں بہت اچھی تقریر کر لیتا ہوں، یہ مجھ سے کم درجے کی تقریر کرتا ہے. میں بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں، یہ چھوٹی پڑھاتا ہے. میرے پاس بڑا مکان ہے، اس کے پاس چھوٹا ہے.
اب یہ عجب نہیں رہا، یہ کبر ہو گیا، یہ کبر ہو گیا. اور نظر کسی نعمت کی طرف جائے، نعمت کی طرف نظر جائے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ اچھا گھر ہے، میرے پاس تقریر کا سلیقہ ہے، میرے پاس تفہیم و تعلیم کا سلیقہ ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت فیکٹری ہے، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اور نظر خالق کی طرف جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہے مگر ان کا دیا ہوا ہے. اسے شکر کہتے ہیں. عجب، کبر اور شکر، یہ تین شکلیں ہیں. عجب اور شکر، عجب اور کبر جو ہے یہ حرام ہے، یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں، کبائر میں سے ہیں یہ عجب اور کبر. اور شکر جو ہے، شکر یہ اطاعت ہے، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری ہے. فاشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو. تو عجب میں مبتلا ہو گیا تو ناشکری، کبر میں مبتلا ہو گیا تو ناشکری، اور عجب اور کبر سے بچا تو شکر. اسی لیے میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکر علاج ہے عجب اور کبر کا، شکر علاج ہے عجب اور کبر کا. تو شروع میں دل میں یہ خیال آئے گا کہ میری تقریر بہت عمدہ ہے، اور دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلہ نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، تو یہ عجب ہے. تو شروع میں یہ خیال آئے گا. تو خیال آئے تو ذہن کو اللہ کی طرف لے جانا پڑتا ہے، اور ایسا دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہاں تیری تقریر تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ کروا رہا ہے، ذہن میں مضامین وہ ڈال رہا ہے، زبان کو وہ چلا رہا ہے، طلاقت زبان میں وہ پیدا کر رہا ہے، انبساط وہ پیدا کر رہا ہے، انشراح وہ پیدا کر رہا ہے، فیضان وہ کر رہا ہے. تو تقریر تو اچھی ہے لیکن سب کچھ ادھر سے آ رہا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ادھر سے آ رہا ہے. تو ایسا جیسے ہی ایسا سوچیں گے، جیسا ہی ایسا سوچیں گے تو وہ عجب ٹوٹے گا. اسی طرح کبر کہ میرے پاس بہت مال ہے اور یہ مفضول ہے، پورے لیسٹر کے اندر میرے پاس جتنی دولت ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہے. پوری مسجد میں جتنی لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہوں اتنی کوئی نہیں پڑھتا، پوری مسجد میں جتنی تلاوت کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کرتا، پوری بستی میں جتنی چیریٹی کرتا ہوں اتنا کوئی نہیں کرتا. یہ کمال ہے. تو کمال پر نظر اور اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرا اپنا ذاتی ورچو ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں، میرا ذاتی ورچو ہے، یہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کر رہا ہوں. انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے یہی کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ ہے یہ میرا خود کا کارنامہ ہے، میرا اپنا دیا ہوا ہے، میرا کارنامہ. اور پھر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یعنی اپنے آپ کو کمپیئر کرنا بندوں کے ساتھ، یا بندوں کو کمپیئر کرنا اپنی ذات کے ساتھ کہ یہ سب نیچے ہیں اور میں اوپر، یہ مجھ سے حقیر اور میں عزیز، میں اونچا یہ نیچے، یہ انفیریئر میں سپیریئر. تو یہ کبر آ گیا. لیکن جیسے ہی ذہن کو اللہ کی طرف موڑے گا کہ بھئی تو کیا کس چکر میں پڑا ہوا ہے، کس چکر میں پڑا ہوا ہے، جس خدا نے ان سب لوگوں کو انفیریئر بنایا ہے اسی نے تجھے سپیریئر بنایا ہے. اگر وہ چاہتا تو تجھے انفیریئر بناتا، ان کو سپیریئر بنا دیتا. اور آج بھی اگر وہ چاہے، کل اگر وہ چاہے، 5 سال کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ تجھے انفیریئر بنا کر ان سب لوگوں کو جنہیں تو انفیریئر سمجھتا ہے تجھ سے سپیریئر بنا سکتا ہے. تو پھر دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو کبر کا بت بھی ٹوٹے گا. تو شکر جو ہے، میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکر علاج ہے عجب کا، اور عجب سے بھی اوپر جاتی ہے کبر کی بیماری. اس لیے شکر علاج ہے کبر کا بھی، شکر علاج ہے عجب کا بھی، شکر علاج ہے کبر کا بھی. اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ صبح و شام اسے ایک ایک مرتبہ پڑھ لو. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو پڑھو اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. صبح کو پڑھیں تو اللہم ما اصبح بی، اور شام کو پڑھیں تو اللہم ما امسا بی.
اور یہ دعا یاد کر لو میرے بھائیوں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح و شام جو شخص اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں ایسا لکھا جائے گا کہ اس بندے نے میری تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں آمینہ کی یتیم لال کی تعلیمات پر ہے کہ کتنا مشکل کام تھا اللہ کا شکر ادا کرنا، کتنا مشکل کام، ایک ایک نعمت کو کہاں کہاں ڈھونڈتے اور ان نعمت میں سے ہر نعمت پر کہاں کہاں شکر ادا کرنے جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص اس ورد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اسے حقیقی معنی میں نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا سلیقہ عطا فرماتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ شکر ادا نہ کرے پھر بھی شکر ادا کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اس میں حقیقی سلیقہ آ جائے گا اس دعا کی برکت سے۔ تو ایک مرتبہ ہم مولانا احمد صاحب کے ساتھ خلوت میں کہیں گئے تھے، ذرا طبیعت بھی میری ڈھیلی چل رہی تھی، تو کہیں کا دورہ تھا اور اس دورے کے بعد 2-3 دن کے لیے خلوت میں کسی جگہ پر کچھ آرام کے لیے چلے گئے، تو وہاں آرام بھی ہو جاتا ہے اور کچھ لکھنے پڑھنے کا کام باقی ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب خلوت ہوتی ہے تو خلوت کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اس لیے خلوت اختیار کرو، روزانہ خلوت اختیار کرو، روزانہ 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ خلوت اختیار کرو۔ خلوت کا معنی یہ ہے کہ انسان بیوی سے، بچوں سے، دنیا کے دھندوں سے، موبائل سے، ہر چیز سے الگ تھلگ بالکل ہو جائے، موبائل کا ٹون بھی بالکل سائلنٹ پر ہو اور کسی کمرے میں چلا جائے اور کمرے میں جا کر کے بس اپنے اور اپنے اللہ کے بارے میں سوچے، اپنے اور اپنے اللہ کے بارے میں سوچے۔ خلوت میں بیٹھے اور خلوت میں بیٹھ کر کے ذکر کرے، خلوت میں بیٹھ کر کے تلاوت کرے، خلوت میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خلوت بڑا فائدہ ہوتا ہے، خلوت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت تاکید فرمائی ہے اور تمام مشائخ اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ خلوت اصل میں خلوت اور جلوت یہ دونوں ایک مومن کی زندگی کے حصے ہیں، خلوت اور جلوت دونوں۔ خلوت بھی بہت اہم، جلوت بھی بہت اہم، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں کسی غار میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا میں رہنے کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے، دوست احباب کے ساتھ رہنے کے لیے، صلہ رحمی کرنا، جنازوں میں جانا، عیادت کرنے کے لیے جانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو دین کی طرف لانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ، تزکیہ تربیہ کا سلسلہ، یہ سارے کام ہیں تو ملنے جلنے کے لیے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی حالت لکھی اپنے شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ حضرت بہت غلبہ ہے میرے اوپر، بہت غلبہ ہے خلوت کا، دل بالکل نہیں چاہتا کہ میں کسی سے ملوں، کسی سے ملاقات کروں، اور یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس سے گزرتے ہیں، خاص طور پہ سلوک میں یہ کیفیت آتی ہے، تو بالکل خلوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ ڈپریشن وغیرہ نہیں ہوتا، بہت سکون ہوتا ہے قلب کو، لیکن لوگوں سے ملنا جھلنا یہ سب بہت بھاری ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت خلوت کا بہت غلبہ ہے میرے اوپر، خلوت کا بہت غلبہ ہے، اور دل یہ کرتا ہے کہ اب میں اکیڈمی بھی کسی کو سونپ دوں اور پڑھنا پڑھانا بھی بند کر دوں، اور مسجد نور میں تقریر وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ بھی بند کر دوں، اور بس کونے میں کسی جگہ خلوت میں چلا جاؤں، سکون سے بیٹھ کر کے بس اللہ اللہ کرتا رہوں، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھ لی، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ کیفیت تو تمہاری بہت محمود ہے، کیفیت تو تمہاری بہت محمود ہے، لیکن نبوی طریقے کے خلاف ہے۔ یہ کیفیت تو بہت اچھی ہے کہ دل کسی مخلوق میں سے کسی سے ملنے جلنے کو نہ چاہے، دنیا کے جھمیلوں میں پڑنا نہ چاہے، یہ کیفیت تو بہت اچھی ہے، لیکن اپنے نفس پر جبر کر کے جلوت اختیار کرو اور جلوت میں رہو، اس لیے کہ نبوی طریقہ یہ ہے، نبوی طریقہ یہ ہے۔ پھر حضرت کی برکت سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سن 10 نبوی میں معراج میں تشریف لے گئی، تو سن 10 نبوی میں، اور اس کے بعد 13 سال تک دنیا میں رہے، 3 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنت اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھے، جنت کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر وہ دنیا میں آئے تو کیا دنیا میں دل لگے گا، اور پھر اللہ کا دیدار کرے اپنی آنکھوں سے، تو اللہ کا دیدار کرنے کے بعد دنیا میں کیا دل لگے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر وقت وہاں رہا ہوگا کہ میں کب چلا جاؤں، میں کب چلا جاؤں، میں کب چلا جاؤں، لیکن جلوت میں رہے، لوگوں سے ملتے جھلتے رہے، لوگوں کے پاس آتے جاتے رہے، لوگوں کو دین سکھاتے رہے. تو نبوی طریقہ یہی ہے، نبوی طریقہ. لیکن نبوی طریقے کے دو حصے ہیں، خلوت اور جلوت. نبوی طریقہ صرف جلوت نہیں، خلوت. کبھی کبھی خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے. رات کو تو روزانہ خلوت ہوتی تھی، روزانہ خلوت، لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے، کبھی سو بھی جاتے تھے، کبھی لمبی نفلیں پڑھتے تھے، کبھی مختصر، کبھی لمبی. لیکن دن کو بھی خلوت ہوتی تھی. خلوت اسے خلوت در انجمن کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو 24 گھنٹے خلوت نصیب ہوتی تھی کہ خلوت در انجمن، کسی کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں تو دل اللہ تعالی شانہ سے جڑا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف التفات نہیں کر رہے تھے، میں ان کی طرف التفات نہیں کر رہا تھا. وہ مجھ سے بات چیت نہیں کر رہے تھے، میں ان سے بات چیت نہیں کر رہا تھا. تو شارحین سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں تو التفات اس لیے نہیں کر رہا تھا اور میں بات چیت اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میرے التفات کرنے اور میرے بات چیت کرنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خلل واقع نہ ہو، اس لیے میں تو نہیں کر رہا تھا. ادب کی وجہ سے کہ حضرت میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اور حضرت بول بھی نہیں رہے ہیں، تو اس وقت حضرت کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہ رہے ہیں اور گفتگو کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، تو میرا اس وقت ان کی طرف متوجہ ہونے سے بھی ان کو خلل واقع ہوگا اور میرے بات چیت کرنے سے تو اور خلل واقع ہوگا. تو شارحین صحابی کے بارے میں تو یہ فرماتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے اور صحابی سے اس وقت چلتے چلتے بات نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ خلوت میں ہوتے تھے اپنے خالق کے ساتھ، دل دماغ سب اللہ کی طرف ہوتا تھا، متوجہ رہتے تھے اللہ تعالی شانہ کی طرف. تو یہ خلوت جو ہے، خلوت یہ نبوت کا حصہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ کے ارشاد فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو محنت کرنی ہے تمہیں، لیکن واذکر اسم ربک، اپنے رب کو یاد کرو، وتبتل، اور بالکل تنہائی یکسوئی میں چلے جاؤ. اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اس پر جو حضرات مفسرین نے اور بڑے بڑے علماء نے جو بات لکھی ہے وہ سنیے اس کی تفسیر میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. دیکھو میرے بھائیو، دین کو سمجھنا اور دین کے مزاج کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز غیر اہم، کون سی چیز افضل، کون سی چیز مفضول، کون سی چیز فرض، کون سی چیز مسنون. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیے اپنے پروردگار کی طرف سے. جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے پروردگار کی طرف کھڑے ہو جائیے. اس کا مطلب یہ ہے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے پروردگار کی طرف سے کھڑے ہو جائیے اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کیجیے. نماز کے ذریعے رغبت کیجیے، دعا کے ذریعے رغبت کیجیے، سجدے کے ذریعے رغبت کیجیے، اللہ کی طرف رغبت کیجیے. یعنی خلوت میں آ جائیے آپ. تو خلوت کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون سا کام تھا؟ دکان چلانا، فیکٹری چلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خلوت میں بھی دین کا کام تھا اور جلوت میں بھی دین کا کام تھا. آپ کے 24 گھنٹے کس میں گزرتے تھے؟ دعوت اللہ میں گزرتے تھے، تعلیم و تعلم میں گزرتے تھے، تلاوت آیات میں گزرتے تھے اور تزکیہ نفس میں گزرتے تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حدیثوں کو دیکھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ, ایمان قبول کر لو, اللہ کی طرف آ جاؤ, ایمان قبول کر لو, اللہ کی طرف آ جاؤ, ایمان قبول کر لو. دوسرا کام, جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں ان کو قرآن مجید سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, تلاوت آیات, الفاظ قرآنی سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تیسری چیز, ان کو پھر قرآن کی تفسیر سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور چوتھی چیز, یہ جو قرآنی تفسیر ان کو سمجھائی حدیثوں کے ذریعے, اس پر عمل کرنے والے کیسے بن جائیں اور یہ دل کے روگ ان کے کیسے دور ہو جائیں, تزکیہ نفس کیسے ہو جائے, وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے ہیں, فیکٹری چلا رہے ہیں, کسی جگہ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, گپ شپ کی مجلس میں ہیں, ایسا نہیں, پورا دین پہ چل رہے ہیں مخلوق کے ساتھ. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اس مخلوق کی مشغولی سے فارغ ہو جائیں تو آ جاؤ ادھر. فیدا فرق دفنسب, فیدا فرق دفنسب. کیوں؟ اس لیے کہ اصل خلوت اصل جلوت نہیں ہے, اصل خلوت ہے. اصل خلوت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے جلوت کے لیے نہیں, مخلوق میں وقت گزارنے کے لیے نہیں. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے کے لیے. اللہ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے. لیکن یہ جلوت جو ہے, جلوت وہ بقدر ضرورت ضروری ہے. بقدر ضرورت اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پیٹ بھرو اپنا, تو جلوت میں جانا پڑے گا, لوگوں سے کما کر کے لانا پڑے گا. اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ دوسروں کو پہنچاؤ, تو بقدر ضرورت وہ کرنے کے لیے جانا پڑے گا. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جو لوگ دین پر نہیں ہیں ان کو دین کی طرف متوجہ کرو, تو بقدر ضرورت ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ جلوت ہی جلوت رہے اور خلوت ختم ہو جائے. اس لیے کہ مقصود خلوت ہے. مقصود ایک شخص جو ہے رات دن پڑھاتا ہی رہے, پڑھاتا ہی رہے, پڑھاتا ہی رہے. ایک شخص رات دن تبلیغ ہی کرتا رہے, تبلیغ ہی کرتا رہے, تبلیغ ہی کرتا رہے, اور اس کی زندگی میں بس بیسک جو دین ہے وہی رہے. نہ راز و نیاز ہے, نہ اللہ کی طرف جھکنا ہے, نہ اللہ کا اسے استحضار نصیب ہوتا ہے, نہ آنسو بہاتا ہے اللہ کے سامنے. ہر وقت خلوت خلوت. تعلیم و تعلم میں مشغول ہے, تبلیغ میں مشغول ہے, تزکیہ میں مشغول ہے. شیخ بس لگا ہوا ہے ہر وقت مریدوں کے پیچھے, اور خود خلوت اسے فیدا فرق دفن سب. نبوی زندگی میں دونوں. یہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی بالکل خلوت میں چلا جائے, یہ بھی نبوی طریقہ نہیں ہے. اور ایک آدمی جلوت ہی میں لگا رہے, یہ بھی نبوی طریقہ نہیں ہے. ایک معلم ہے تو معلم کے لیے ضروری ہے کہ 6 گھنٹے ہمارے پڑھانے کے ہیں, باقی یہ 2 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. اب ان 2 گھنٹوں میں اگر کسی کو پڑھانے کا موقع آ جائے تو ایسا کہنا پڑے گا کہ بیٹا ابھی نہیں, ابھی نہیں, اس لیے کہ اس وقت ہماری دوسری ذمہ داری ہے. دعوت و تبلیغ میں ہے, انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ وقت گشت کے لیے ہے, یہ لوگوں میں محنت کرنے کے لیے ہے, اور یہ میرا اپنا انفرادی وقت ہے جس میں میں تلاوت کروں گا, ذکر کروں گا, اللہ سے اپنی لو لگاؤں گا. اس وقت اگر کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع آ جائے, میں اس وقت نہیں, بعد میں, یہ اس وقت یہ کام ہے. یہ ضروری ہے ہمارے. خلوت اور جلوت دونوں سے, یہ 2 پہیے ہیں, 2 پہیے. خلوت کے بغیر جلوت میں ہم مؤثر نہیں ہو سکتے. خلوت کے بغیر جلوت میں ہمارا اثر نہیں ہوگا. کام تو ہم بہت کریں گے. خلوت کی برکت سے 5 منٹ, خلوت کی برکت سے 5 گھنٹوں کا کام 5 منٹ میں ہو جاتا ہے, جو بات دل سے نکلتی ہے. اسی لیے دعوت و تبلیغ کے لوگوں کو بھی بہت زور دیا جاتا ہے کہ دیکھو ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر کرو. گشت میں ان کو بھیجا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی نگاہ اللہ کی طرف. ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایک ساتھی بات کرے تو دوسرے سب اللہ کی طرف متوجہ رہو. یہ خلوت ہی ہے نا, اللہ کی طرف متوجہ رہو. لیکن ہم لوگ چونکہ چلتے پھرتے اللہ کے ساتھ خلوت رکھنے کے ابھی عادی نہیں ہوئے, اس وجہ سے یہ خانقاہوں سے گزارا جاتا ہے. اس لیے کہ خانقاہوں سے جب آدمی گزرتا ہے اور خانقاہوں والی ایکسرسائزز کرتا ہے قلب کی, تو پھر جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کسی کو دیکھ بھی رہا ہے, اس کی طرف دیکھ کر کے ہنس بھی رہا ہے, لیکن دل دماغ اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں نے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی تھی, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے دادا کی, کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بخاری شریف پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو مولانا محمد یاسین صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری شریف پڑھتے پڑھتے ہمیں 2 آوازیں آتی تھی.
ایک تو حضرت زبان سے بخاری سمجھاتے تھے وہ، اور دوسری حضرت کی دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. یہ ہے خلوت در انجمن کہ بخاری پڑھا رہے ہیں، یہ کام الگ چل رہا ہے اور ذکر اللہ کا کام الگ چل رہا ہے. اور یہ خلوت کی برکت سے بھائی کیا وجہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2-4 جملے بولتے تھے تو لوگوں کی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی. حضرت بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش، اور 2-4 جملے ذرا بولے تو ادھر بھی لوگ رو رہے ہیں، ادھر بھی لوگ رو رہے ہیں، ادھر بھی لوگ رو رہے ہیں. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے. ادھر کسی کو دیکھو تو آنسو بہ رہے ہیں، ادھر دیکھو تو اللہ زور سے کہہ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے تھے چہرہ اذا رؤوا ذکر اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو خلوت میں محنت کرنے والے لوگ ہیں، یہ خلوت میں محنت اتنی کرتے ہیں کہ ان کے قلب میں اللہ کی یاد ایسی رچ بس جاتی ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر نکل کر ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے. جس کسی کی ان پر نظر پڑتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے ایک شاگرد جریر کہتے ہیں کہ کنت اذا رأیت موسیٰ ذکرت اللہ لرؤیتہ، جب بھی موسیٰ پر میری نگاہ پڑتی تھی تو موسیٰ پر نگاہ پڑتے ہی جو کچھ میرے ذہن میں ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا اور اللہ یاد آ جاتا تھا. یہ خلوت. تو خلوت حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، چہرے میں نظر پڑتی ہی. کیا وجہ ہے کہ ہمارے بیانوں میں وہ تاثیر نہیں جو مولانا عمر صاحب کے بیان میں تھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بیانوں میں وہ تاثیر نہیں جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی میں تھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بیانوں میں وہ تاثیر نہیں جو ہمارے زمانے کے اور اہل اللہ کی زبانوں میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جلوت کے ساتھ خلوت کا بھی اہتمام کرتے. ایک پروفیسر وہ خلوت میں بالکل محنت نہیں کرتا، پر جلوت میں یونیورسٹی میں ایسے ہی آ کر کے کھڑا ہو جائے گا. وہ لیکچر میں اتنا کامیاب نہیں ہوگا. لیکچر میں کامیاب وہ ہوگا جو جلوت یونیورسٹی میں 6 گھنٹے جو لیکچر دینے ہیں اس کے لیے وہ 2 گھنٹے کا پریپریشن کر کے آئے. اب اس کا اثر سب طلبا لیں گے. ہمارے مدارس کے اندر بھی ایک استاد ایسا ہے کہ پریپریشن کیے بغیر آ جاتا ہے، خلوت نہیں صرف جلوت ہے. اور دوسرا خلوت اور جلوت، اس کا ایک اثر پڑے گا، طالب علم اس سے متاثر ہوں گے. تو جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. خلوت کے بعد جو بات کی جاتی ہے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. اس کا طبیعت پر ذرا ایک جملہ کہا اور اثر، ذرا ایک جملہ کہا اثر، ذرا ایک جملہ کہا اثر. ہمارے بزرگوں میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں کس کا واقعہ ہے، ان کے بیٹے پڑھ کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ صاحب زادی کا واز سننا چاہیے، یہ مشاہیر میں سے ہے کوئی، تو ان کو بٹھا دیا تقریر کرنے کے لیے. اب بہت علم حاصل کر کے آئے تھے لیکن جلوت ہی جلوت تھی. ابھی تو خلوت کا دور تو طالب علم کے بعد آتا تھا اس زمانے میں، تو جلوت ہی جلوت تھی. پورا رات دن انہوں نے علم کو حاصل کرنے میں گزارا تھا. اب بیٹھ گئے 1-1.5 گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی. تقریر کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ بزرگوں کو بٹھایا جاتا ہے تو کہ اب حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیں. تو حضرت بیٹھے اور حضرت نے بیٹھ کر کے انفارمل مجلس کی. اس میں یہ کہا کہ گزشتہ کل رات سونے سے پہلے میری ایک بلی پہ نظر پڑ گئی. بس اتنا کہا کہ مجلس میں لوگ رونے دھونے میں مشغول ہو گئے. مجلس میں لوگ رونے دھونے میں مشغول ہو گئے. اللہ اکبر، لوگ رونے دھونے میں مشغول ہو گئے. بہت تعجب ہوا صاحبزادے کو بہت تعجب ہوا. گھر جا کر کے کہا کہ ابا 1-1.5 گھنٹے کی ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑی زوردار تقریر کی اور اس کا لوگوں کے دلوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، اور ادھر آپ جو ہے ایک بلی کے بارے میں کچھ ابھی کہنے جا رہے تھے، ابھی بات بھی پوری نہیں کی اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا. تو کہا بیٹا میں یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جلوت بغیر خلوت کے فائدہ نہیں پہنچاتی. اگر جلوت ہے اور خلوت نہیں، خلوت میں تیاری کرتا ہے آدمی، ہاں خلوت میں تیاری کرے اور تیاری کر کے بیٹھا رہے، وہی صوفی نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام نے ایسی رہبانیت کو منع کر دیا ہے. لا ضرورت فی الاسلام، ان چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ اپنی ہی فکر کریں اور امت کی فکر نہ کریں. نہیں، امت کی فکر کرو لیکن امت کی فکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے پھر میدان میں اترو. یہ خلوت ہے، خلوت. اس کے لیے صحابہ کے بارے میں جو مشہور مقولہ ہے وہ کیا ہے؟ فرسان باللیل فرسان بالنہار، رہبان باللیل و فرسان بالنہار. ان کے بارے میں مشہور مقولہ یہ ہے
کہ جب ان کو دیکھتے تھے رات کو تو ایسا لگتا تھا کہ یہ پادری ہیں، سولجر نظر نہیں آتے تھے، اس لیے کہ ایسے وہ عبادت میں لگتے تھے، روتے تھے، دھوتے تھے، رکوع سجدے. اور کہا کہ پھر جب دن میں آتے تھے اور گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے تو لگتا تھا کہ پادری وادری نہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ شہ سوار ہیں، یہ سولجر ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے دل پر خوب محنت کی جائے، دل کے اوپر. اور ہر شخص کسی نہ کسی سے بیعت ہوتا ہے تو اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے یہ وظائف وغیرہ کو ذرا پورا تو ہم کرتے ہیں لیکن کیسے پورا کرتے ہیں؟ جماعت میں نکل گئے، اب جماعت میں نکل گئے، پتہ ہے کہ ایک پارے کی تلاوت تو کرنی ہی ہے، قرآن کو لے لیا جیب میں، اب وہ مشورہ بھی چل رہا ہے اور ہم قرآن بھی پورا کر رہے ہیں، ثواب ملے گا، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن دل پر اس کا جو خلوت والا اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے خلوت چاہیے کہ آدمی بیٹھے، قرآن سمجھتا نہیں تو کوئی بات نہیں، وضو کر کے بیٹھے، قبلے کی طرف بیٹھے اور یہ تصور جمائے کہ میں اس وقت احکم الحاکمین کے کلام کو پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں. پھر اس طرح تصور جمائے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، اس لیے مجھے جتنا زیادہ صحیح ہو سکے ویسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی قاری کے سامنے آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اسماعیل بھائی، احمد بھائی، محمد بھائی، آپ ذرا ان کو سورہ فاتحہ سناؤ، کتنے کیئرفل ہو جائیں گے. تو ایسا تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہوں، کتنا زیادہ اللہ میرا سن رہا ہے میرا کلام ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، اب ایک تو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، خلوت نہیں، خلوت ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اغیار کو دیکھا، غیروں کو دیکھا، یار کو نہیں دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. ارے بھائی کیا دیکھا تو نے؟ سب کچھ دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو. اور ہمارے اکابر کا کیا حال تھا، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جہاں کہیں دیکھتا ہوں. اس لیے کہ دل میں ایک اثر ہوتا ہے، اثر. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند پر حضرت شیخ نے بھی یہ فرمایا اور مولانا محمد یاسین صاحب نے بھی یہ فرمایا اور قاری طیب صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جہاں محتمم سے لے کر چپراسی تک، محتمم سے لے کر کلارک تک ایک شخص ولی ہوتا تھا. محتمم سے لے کر چپراسی تک ایک شخص پورا سٹاف ولیوں کا ہوتا تھا. اور پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں دارالعلوم میں ایک صاحب تھے جن کو جب پیریڈ بدلتا تھا تو بیل رنگ کرنے کی ان کی ذمہ داری تھی. تو اس زمانے میں بیل کیسا ہوتا تھا، ایسا بہت بڑا وہ میٹل ہوتا تھا اور اس کے اوپر یوں کر کے زور سے مارتے تھے جس سے وہ آواز آتی تھی، گھنٹا. تو یہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ بھائی پہلے گھنٹے میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے گھنٹے میں یہ سبق ہے، پیریڈ کی جگہ کو اردو میں گھنٹا کہتے ہیں. پہلے گھنٹے میں یہ، دوسرے گھنٹے میں یہ، تیسرے گھنٹے میں یہ. تو اس سے مراد یہ آور نہیں ہوتا، گھنٹے سے مراد پیریڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھنٹا کی آواز آتی تھی، اس کا مطلب یہ کہ پیریڈ بدلے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ کلاس جب شروع ہونے کا وقت آ جاتا تھا تو 9 بجے مثلا کلاس ہے تو 10 to 9 کو وہ گھنٹا بجاتے تھے. تو جب وہ بجاتے تھے تو سب سے پہلی مرتبہ مارتے تھے ایسا کہتے ہیں سبحان اللہ، دوسری مرتبہ الحمدللہ اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر. ایسا 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر کے گھنٹے پر مارتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب فارغ ہو جاتے تھے 3 مرتبہ گھنٹا مارنے کے بعد تو بہت افسوس کے ساتھ ایسا کہتے تھے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے، یہ شعر پڑھتے تھے. دیکھو نا، ایک گھنٹا بجانے کا کام معمولی نوکر مدرسے کا، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ چمن، یہ دنیا، یہ باغ، یہ چمن یوں ہی رہے گا، یہ باغ یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے، یہ ہم سب بلبلے ہیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. کل میں اڑ جاؤں گا، پرسوں آپ اڑ جائیں گے، ترسوں آپ اڑ جائیں گے، یہ سب بول جائیں گے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جب بولتے تھے تو ان کے بولنے سے دل پر ایک خاص اثر ہوتا تھا. تو مدرسے کے جو شریف طلبہ تھے، نیک طلبہ، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، وہ گھنٹہ بجنے سے پہلے ہی وہاں سب جمع ہو جاتے تھے.
کہ جب سبحان اللہ کہیں گے تو ہمارے دل پر اثر ہوگا، الحمدللہ کہیں گے ہمارے دل پر اثر ہوگا، اللہ اکبر کہیں گے ہمارے دل پر اثر ہوگا۔ یہ خلوت میں جو محنت کی جاتی ہے، خلوت میں، وہ جلوت میں اس کا اثر پھر نظر آئے گا، خلوت کا اثر جلوت میں آئے گا۔ تو خلوت کے بڑے فوائد ہیں، اسی لیے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے ایک لمبی مدت تک خلوت میں بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہر سال 1 مہینے کے لیے، اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، 1 مہینے کے لیے غار ہیرا میں چلے جاتے تھے۔ اور طریقہ کیا ہوتا تھا، چلے گئے، جب کھانے پینے کی چیز راشن ختم ہو گیا واپس گھر آئے، گھر سب کو ملا کر کے دوبارہ چلے گئے خلوت میں، اور خلوت کی حالت میں تھے اور خلوت کے لیے گئے تھے۔ تو ہر سال 1 مہینے کے لیے کرتے تھے، اور جب 6 مہینے اب نبوت ملنے کے رہ گئے تو پھر مہینے نہیں، پھر بار بار چلے گئے غار ہیرا میں، اور جب بچے کچھ یاد آئے تو گھر چلے گئے، 1 دن 2 دن رہے کہ پھر غار ہیرا میں آ گئے، پھر واپس چلے گئے، گھر بار میں دیکھ لیا، پھر غار ہیرا میں آ گئے، بار بار۔ اس لیے خلوت سے کنیکشن جو ہے ملئ اعلیٰ کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو خلوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت، وکان حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کو خلوت بہت محبوب کر دی گئی، اور فکان یخلو بغار حرا۔ کیا عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 40 سے پہلے 38 37 38 39، جوان آدمی ہوتا ہے، جوان آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے غار ہیرا میں بیٹھا رہے؟ نہیں، باقاعدہ ان کو بھیجا جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جنگل میں کہیں گئے تو وہاں بیریز تھی، بیریز کوباس، تو اس کو چننے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم آپ کو تجربے سے بتاتے ہیں کہ اس میں لال لال رنگ کی ہے وہ نہیں کھانے کی، یہ جو سیاہ سیاہ کالی کالی ہے وہ کھانے کی، اس لیے وہ بہت میٹھی ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں۔ تو کہا کہ اچھا آپ نے بکریاں چرائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اس کی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی سے بکریاں کیوں چرائی جاتی ہے؟ تو ایک جواب اس کا یہ دیا ہے کہ میدان میں اتارنے سے پہلے نبی کو تیار کرنے کے لیے نبی کو خلوت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر سٹی میں کوئی کام کرے گا، بستی میں کوئی کام کرے گا تو خلوت نہیں ملے گی، اور بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا جائے گا تو وہ ہوگا اور بکریاں ہوں گی تو اسے خلوت ملے گی۔ تو خلوت سے وہ دعوت کے کام کے لیے، تعلیم و تعلم کے کام کے لیے، لوگوں کی تربیت کے کام کے لیے تیار ہوگا۔ تو خلوت کے میرے بھائیوں بڑے فوائد ہیں۔ میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم آج یہ نیت کر لو کہ 10 منٹ کی خلوت ہم شروع کریں گے، مگر اس 10 منٹ میں کیا سوچنے کا کچھ نہیں۔ پھر محمود بھائی بیٹھ کر کے یعقوب بھائی کا سوچتے رہے اور یعقوب بھائی محمود بھائی کا بیٹھ کر سوچتے رہے، یہ نہیں چلے گا۔ 10 منٹ تک بیوی بچوں کو، اپنے دعوت کے کام کو، اکیڈمی کے کام کو، ہر چیز کو چھوڑ دو اور 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنے اور اللہ کے بارے میں کچھ کرو جو دل میں آئے۔ دیکھو اللہ کے لیے جب خلوت اختیار کرو گے اللہ خود آپ کے دل میں ڈالے گا کہ خلوت میں کیا کرنا ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے بھی مت آنا کہ 10 منٹ میں کرنا کیا ہے، آپ اللہ سے کہو گے اللہ یہ 10 منٹ آپ کے لیے میں بیٹھ گئے، اب آپ کراؤ مجھ سے کام، اللہ خود کرائیں گے۔ بیٹھ کر کے صرف یہ سوچو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، پورا عالم اس کا نفع نقصان کا مالک وہ ہے، کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ کا کتنا میرے اوپر کرم ہے، میں بد نظری کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، پھر میری عزت اللہ نے کیسے رکھی ہے۔ 10 منٹ خلوت میں بیٹھ کر کے، کسی وقت ایسے ہی بیٹھ کر کے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے۔ کبھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد اللہ، میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ آپ کو اچھا لگے گا۔ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لو، اس کو پھر بڑھاتے جاؤ، دیکھو بہت فائدہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اس سے یہ ہمارے جتنے کام ہیں نا، ان کاموں میں کمی نہیں آئے گی، ان کاموں میں اور زیادہ انشاءاللہ تاثیر پیدا ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بات اصل میں دوسری طرف چلی گئی، بات میری اور ہو رہی تھی، تو خلوت میں چلے گئے۔ تو جب خلوت میں ہوتے ہیں پتا تھا کہ 2-3 دن تک اور کوئی کام نہیں ہے، اپنا لکھنا پڑھنا ہے، اپنی تلاوت کرنی ہے، اپنا ذکر کرنا ہے، اور بس یہاں بالکل خلوت میں ہے۔
تو اس وقت جو ہے کوئی آئے گا، کسی کو ملنا ہے، سبق پڑھانا ہے، کچھ نہیں، تو ذکر وغیرہ میں بھی بہت دھیان. تو فجر کی نماز کے بعد میں ایک دن بیٹھ کر مصلی پہ پڑھ رہا تھا، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلق، دھیان کے ساتھ، یہ اللہ یہ صبح کے وقت میرے ساتھ جو بھی نعمت ہے اور آپ کی مخلوق میں سے جس کسی کے پاس جو بھی نعمت ہے، فمن کا وحدک لا شریک لک، یہ صرف آپ کی طرف سے ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ کی طرف سے ملا ہے، اور میرے علاوہ مولانا احمد کے پاس یا اور کسی کے پاس بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، فمن کا وحدت، یہ آپ تنہا کی طرف سے ہے، لا شریک لک، اس میں آپ کا دینے میں کوئی شریک نہیں ہے. ہاں کوئی سبب بنا ہوئی الگ بات ہے، سبب بنا ہوئی الگ بات ہے کہ مفتی صاحب نے آ کر ہاتھ میں فروٹ پکڑوا دیا تو مفتی صاحب سبب بنے، لیکن اصل دینے والا اللہ ہے. مفتی صاحب کو انہوں نے سبب بنایا، فمین کا وحدک لا شریک لک. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مہمان آئے گھر میں تو ناراض نہیں ہونے کا، اس لیے کہ مہمان تو اپنا ہی کھانا کھاتا ہے. بھائی ہمارا تو ایمان ہے کہ ہر شخص اپنی روزی کھاتا ہے. تو میرے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ مہمان جب گھر میں آئے تو ناراض نہیں ہونے کا، وہ اپنا کھانا کھاتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. عجیب بات فرماتے تھے، عجیب بات، وہ یہ اللہ کا شکر ہے. میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو یہ بات بتائی تو مجھ سے کہا کہ بڑی معرفت کی بات بتائی تمہارے والد نے. کہا کہ وہ اپنا ہی کھانا کھاتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس کا کھانا ڈائریکٹ اسے نہیں دیتا، ہمیں دیتا ہے، اور ہم اس کو کھلاتے ہیں، اجر و ثواب کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں اور ہماری عزت بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نے کھانا کھلایا. تو جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے. فمن کا وحدک لا شریک لک، جب آپ ہی کی طرف سے آیا ہے تو فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ آپ ہی کی میں تعریف کرتا ہوں اور آپ ہی کا شکر، تمام تعریفیں آپ کے لیے، تمام شکر آپ کے لیے. تو یہ میں دعا پڑھ رہا تھا، معمول ہے دونوں وقت پڑھنے کا الحمدللہ. تو پڑھ رہا تھا تو ایک دن ایک دم سے میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اور بات یہ ڈالی کہ اس دعا میں تو 3 بڑی بڑی روحانی بیماریوں کا علاج ہے. یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی. اس دعا میں 3 بڑی بڑی روحانی بیماریوں کا علاج ہے. کون سی بیماریوں کا علاج ہے؟ عجب کا، کبر کا اور حسد کا. عجب کا، کبر کا اور حسد کا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی نعمت آپ نے مجھے دی ہے یہ صرف آپ نے دی ہے. جب آپ ہی نے دی ہے اور میرا اس میں کوئی دخل نہیں، تو پھر عجب کی کیسے گنجائش، تکبر کی کیسے گنجائش؟ اور اے اللہ آپ نے جس کسی کو جو کوئی بھی نعمت دی ہے وہ بھی آپ ہی نے دی ہے. جب زید کو، عمر کو، بکر کو آپ ہی نے دی ہے تو پھر حسد کی کیسے گنجائش؟ آپ ہی نے ان کو نعمت دی ہے تو حسد جائز نہیں، اور آپ ہی نے مجھے دی ہے تو عجب اور کبر کی گنجائش نہیں. تو یہ شکر جو ہے میرے بھائیوں، یہ علاج ہے عجب اور کبر کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. بہت بڑا طبقہ، دیندار طبقہ بھی ایسا ہوتا ہے، ذہن اس کا اسی طرف چلا جاتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے، میری ہوشیاری، میری ذہانت. یہ ہماری 5 آدمیوں کی ٹیم ہے اسلامک دعوی اکیڈمی میں، اس میں میری ذہانت سے یہ ہوا، میری ذہانت سے ہوا، میں نے یہ آئیڈیا دی تھی، میں نے یہ رائے دی تھی، میں نے یہ بات کہی تھی. مگر یہ تمہارے دماغ میں کون ڈال رہا ہے؟ جو دماغ ان کے پاس ہے وہی تمہارے پاس. جس اللہ نے ان دماغوں کو پیدا کیا اسی نے تمہارے دماغ کو پیدا کیا. تو ان کے دماغوں میں نہیں آ رہی ہے، یہ کون ڈال رہا ہے؟ یہ اللہ ڈال رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا. یہ بات نہیں آتی میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا، یوں کیا، وہ ہوا. نہیں، اللہ نے کروایا، اللہ نے اپنے فضل سے کروایا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے میرے ذریعے کروایا. میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے میرے ذریعے کروایا. اللہ چاہتے تو زید، عمر، بکر کسی سے بھی کرا لیتے. اس نے یہ آنر مجھے دیا کہ اللہ نے مجھ سے کروایا. تو یہ پہلی بات. اور جب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے، میرے پاس کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی، محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے چن لیا اور چن کر کے مجھے یہ آنر دیا اور مجھ سے یہ کام کروایا،
تو پھر زبان سے بھی کہو اللہم لکل حمد ولک الشکر، اور لوگوں کے سامنے بھی کہو گے تو اللہ کا فضل ہو گیا، کوئی تعریف کرے اس وقت بھی کہو گے تو صرف اللہ کا فضل ہو گیا۔ اللہ آپ دعا فرمائے کہ مرتے دم تک اللہ کا یہ فضل رہے، اس لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کون کس وقت گر جاوے پھسل جاوے کچھ کہہ نہیں سکتے، موت تک جو ہے ابھی بہت لمبا راستہ ہے۔ میں ہمیشہ دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آخرت کی تیاری کے اعتبار سے تو آدمی یہ سوچے کہ موت بہت قریب ہے، لیکن پھسلنے اور فتنے میں پڑنے کے اعتبار سے یہ سوچے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے اور اس میں کیا ہو جائے گا، کیا ہو سکتا ہے۔ 80 سال کی عمر کسی کو مل گئی، 90 سال کی عمر مل گئی، اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو چاہنے والے جتنے لوگ تھے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کیا حالت ہو جائے گی میری اور آپ کی؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، کل جا کر کے دین کے بارے میں کوئی دوسرے خیالات پیدا ہونے لگی، کیا ہوگا ہمارا آخرت میں؟ سوچو تو صحیح۔ آج جو ہے ہمیں اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ ہر شخص ہمارے سامنے جھکتا ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی عزت ہی نہ رہے، وقت ہی نہ رہے، کوئی ایسا قدم ہم اٹھا لیں، اور بغیر قدم اٹھائے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل مجرم نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ایک شخص کوئی الزام لگا دیتا ہے اور پوری قوم اسے سچ مان لیتی ہے اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں تو اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست، لیکن اس کی کوئی یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ دیا ہے آپ نے دیا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی کہے کہ بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک دعا فرمائے کہ جنت تک اللہ عافیت کے ساتھ رکھے۔ اس طرح لوگوں کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہو، میں نے یہ اللہ کو میں بالکل پسند نہیں ہے، میں بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہوئی اس میں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے اہم بات کہ تیسرا رکن وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے دیا ہے، جس چیز کے بارے میں ہم نے لوگوں کے سامنے اعتراف بھی کیا کہ یہ اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے دیا ہے، جب اللہ ہی نے یہ دیا ہے تو پھر اس چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اولاد دی ہے تو اولاد کے جتنے بھی حقوق اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان حقوق کو پورا کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، صحیح تعلیم دو۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ آنکھیں دی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ یہ میرے بھائیو اگر ہم نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ شانہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ بات ختم کر رہا ہوں تو یہ ایک بات جو ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور یہی طبقہ جب اللہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے لے لیا ہے، بلکہ ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ وہ میری فلاں غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، میں نے صحیح ٹرانزیکشن نہیں کیا تھا، صحیح ڈیلنگ نہیں کیا تھا، صحیح یوں نہیں کیا تھا۔ نہیں میرے بھائیو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالی شانہ کسی کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حالت کو اچائی سے برائی کی طرف لے جائیں گے تو سمجھنا کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی برائی آئے گی۔ آپ کو فلو ہو جائے تو ایسا مت سمجھنا کہ میں کوٹ اور چھتری کے بغیر چلا گیا اس لیے مجھے فلو ہو گیا۔ نہیں، غور کرنا چاہیے کہ مجھے فلو کیوں ہو گیا، مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہوگا، مجھے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ وہ میری غلطی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے سزا دینے کے لیے چھتری بھلوا کر باہر بھیجا، کوٹ کے بغیر باہر بھیجا۔ یہ کوٹ اور چھتری یہ ظاہری سبب ہے، ہر ظاہری سبب کا کوئی نہ کوئی باطنی سبب ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی ایسے حالات آئیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہے، اور یقیناً میری غلطی کی وجہ سے ہی ہوگا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کا جائزہ لوں گا، اور جہاں کہیں مجھے کوئی برائی نظر آئے گی تو میں توبہ کر کے پھر سیدھی راہ چلوں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب طائف میں آپ پر پتھراؤ ہوا
سید المرسلین. پھر بھی آپ کیا فرماتے ہیں کہ لم تکن ساخطا علی فلا ابالی. اے اللہ، اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہے تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے، لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر یہ طائف والے واقعات بار بار ہوتے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تو راضی ہونا چاہیے. تو زندگی میں اچھائی آئے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری. اور اگر زندگی میں کوئی بری حالت آئے تو اس وقت بھی اللہ کی طرف استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، غلطی معاف کر دے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور یقیناً ہوئی ہوگی. میں تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اے اللہ معاف کر دے. یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس فکر میں ڈال دیا، اس مصیبت میں ڈال دیا تاکہ میں تیری طرف رجوع کر سکوں. مجھے جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تو نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مختصر ہی ہے، عرض کر کے ختم کرتا ہوں، جو آگے اسی تقریر میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کر دیجیے. بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجیے. حضرت نے ان کو کہہ دیا کہ بہت اچھی بات ہے، دعا کر بھی دی ہوگی. بہرحال ٹال دیا، ان کو ٹال دیا اور پھر گھر گئے اور گھر جا کر کے بستر سمیٹا لپیٹا اور شہر سے باہر نکل گئے. راستے میں کوئی مل گیا تو اس نے کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بزرگ تھے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بستی کے اندر بارش رک گئی ہے. تو لوگ آئے ہوئے تھے مجھے کہنے کے لیے کہ بارش رک گئی ہے، جس کی وجہ سے کھیتوں میں بہت نقصان ہو رہا ہے، جانوروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، پانی بالکل خشک ہو گیا ہے، تو آپ دعا کر دیجئے. تو کہا کہ میں نے غور کیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں کے لوگوں پر جو بارش رک گئی ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے رک گئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس بستی سے باہر نکل جاؤں، تاکہ میں نکل جاؤں گا تو لوگوں کی مصیبت دور ہو جائے گی اور ان پر بارش برسے گی. اپنی طرف نظر. ہمارا کیا ہے دنیاوی معاملات میں بھی دوسروں پر. اکیڈمی میں کسی نظام میں گڑبڑی ہو جائے تو مفتی صاحب کو پکڑو، مولانا زاہد کو پکڑو، مولانا احمد کو پکڑو، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، میں نے تم کو کہا تم نے ایسا نہیں کیا. تم اس بات کا خیال دنیاوی امور میں بھی. اور کسی کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو بھی ہمارا یہ اکیڈمی کے اندر یہ شخص ہے، یہ نماز کا اہتمام نہیں، اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ یوں ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. اپنی طرف تو خیال جاتا ہی نہیں کہ یہ میری وجہ سے. اور ہمارے اکابر بزرگان دین، ایک صاحب جو ہیں وہ حج کے زمانے میں سوئے اور سو کر کے انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتے بات کر رہے ہیں. ایک پوچھتا ہے کہ حج میں کتنے لوگ تھے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اتنے لاکھ تھے. کہا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا کسی کا نہیں. کہا کسی کا نہیں. یہ بیدار ہو گئے. اب ہم لوگوں کو تو اگر ایک حج قبول نہ ہو تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمیں کوئی صدمہ اتنا نہیں ہوگا. اگر ابھی حضرت جبریل آ کر کے کہہ بھی جاوے، حضرت میکائیل کہہ بھی جاوے، حضرت اسرائیل اسرافیل کرامن کاتبین کہہ بھی جاوے کہ آج کی تمہاری ساری نمازیں قبول نہیں ہوئی ہے، ہاں کل کی ہو گئی تھی اور آئندہ دیکھیں گے، تو ہمیں کوئی اتنا صدمہ نہیں ہوگا. بہت صدمہ ہوا کہ اول پہ کہ میرا حج نہیں ہوا، میرا حج یعنی مجھے تو میرے حج کی فکر. اور پھر یہ فرشتے تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بھی حج نہیں ہوا. تو کیا ان کے ذہن میں بات آئی؟ بزرگ، لیکن کیا ذہن میں بات آئی کہ ان سب لوگوں کا حج میری وجہ سے قبول نہیں ہوا ہے. تو فوراً وضو کیا اور وضو کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے، نفلیں پڑھنے لگے اور استغفار اور توبہ کرنے لگے کہ اے اللہ میری وجہ سے لوگوں کو محروم نہ فرما، میری وجہ سے لوگوں کو محروم نہ فرما، ان کا حج قبول کر لے اور ان کی برکت سے میرے حج کو بھی قبول کر لے. بہت روئے دھوئے اور رونے دھونے کے بعد جب سوئے اور پھر آنکھ لگی تو دیکھا کہ وہ دونوں فرشتے بات کر رہے ہیں. ایک نے پوچھا کہ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو کہا کہ اتنے لوگوں نے. کہا کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا سب کا، سب کا. تو کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کسی کا نہیں ہوا. تو کہا کہ اس ایک کے رونے دھونے کی برکت سے اللہ نے سب کا قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ شان ہوئے ہمیں عمل کی توفیق دے. اس لیے یہ سب باتیں میرے بھائیوں صرف ایک تقریر کے طور پر میرے لیے بھی دعا کیجیے. میں بھی بہت محتاج ہوں ہدایت کا، اور اب جو ہے جتنی عمر رہ گئی ہے وہ تو کم ہی ہوگی اور جو چلی گئی ہے وہ زیادہ ہوگی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے بھی توفیق دے، مرنے سے پہلے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اس طرح ہمیں دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، خلوت والے بھی اور جلوت والے کام بھی
کہ جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہو. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. ایسی حالت ہو جائے کہ جب ہمارا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے تو ہنستے ہنستے آئے دونوں. جتنا بھی پورا جو اسرائیل جب ہماری روح تو سب فرشتے ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، ایک شادیوں جیسا سما ہو، اور ہم خوشی خوشی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہتے ہوئے جائیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، این تذهبون بی این تذهبون بی. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنازے میں لیٹے لیٹے اپنے برے اعمال کو دیکھے گا، برے اعمال کی سزا کو دیکھے گا، تو لوگ لے جا رہے ہوں گے اور کہے گا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے یا ویلھا این تذهبون بها، کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو. کبھی اس کی آواز اتنی دردناک ہوگی اور اتنی ڈراؤنی ہوگی کہ اگر انسان اس کی آواز کو سن لیتا تو بے ہوش ہو کر گر جاتا. تو میرے بھائیو اس کی طرف توجہ فرمائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته. www.attableek.com, the Reviver of Iman.